ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ انسان جیسی زندگی گزارے گا، آخرت میں اس کو ویسی ہی جزا ملے گی۔ جو نیکی پہ زندگی گزارے گا اسے آخرت میں جنتیں ملیں گی، جو غفلت پہ زندگی گزارے گا اسے آخرت میں جہنم ملے گی۔ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے بھی وہاں پر درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے جتنا وہ عمل کریں گے۔ گویا جنت میں جانے کے بعد جو انسان کو گھر ملے گا وہ عملوں کے بقدر ملے گا۔ زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی جگہ ملے گی، اور اگر کم اعمال ہوں گے تو نیچے کا گھر ملے گا۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اگر دو آدمیوں کے عمل بالکل ایک جیسے ہوں گے، صرف ان میں سے ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا تو ان کو بھی جنت میں جو گھر ملیں گے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والے کو اونچا ملے گا اور ایک مرتبہ کم والوں کو نیچا ملے گا۔ وہ کیسا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ہر بندے کے عملوں کو اتنا پریسائز دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر ایک کا درجہ دوسرے بندے سے بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اونچا درجہ ملے گا اتنا نبی علیہ السلام کا قرب زیادہ ہوگا، اور اوپر والے نیچے تو آ سکیں گے، جس سے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ خوش نصیب تو وہ کہ جس کو جنت کا اونچا سے اونچا درجہ ملے۔ اب خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بچی جو قرآن مجید کی حافظہ بنی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو جیسے ترتیل سے پڑھتا تھا ایسے ترتیل سے پڑھتا جا۔ اب بتائیں کہ ایک ایک آیت
ایک ایک درجہ ملنے کا سبب بنے گی۔ ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پاک کو کھولا کہ آج کے دن میں ایک آیت کو یاد کرتی ہوں اور جنت کا ایک درجہ پاتی ہوں؟ شاید ہمارے اندر کچھ یقین کی کمزوری ہے اور کچھ غفلت کا اثر ہے کہ ہم اس نظر سے سوچتے ہی نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے کہ جو ایک آیت کو بھی روزانہ یاد نہ کر سکے؟ بالخصوص جن عورتوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی قیمتی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہتی ہیں، بیٹے بھی جوان، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، اب وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، ان کا راج ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ مگر اس فرصت میں کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی کہ آج کے دن میں ایک درجہ اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ کاش کہ ہم اس نظر سے سوچتے تو ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی آیت کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا۔ ہم روز ایک نہ ایک آیت یاد کیا کرتے، چھوٹی صورتیں یاد کریں، جو معروف صورتیں ہیں وہ یاد کریں، تو آپ دیکھیں ایک آیت پہ ایک درجہ ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے کو منزل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا صحت مند گھوڑا بھی رستے میں کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے بیمار گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو منزل کا پتہ جو ہے کہ کہاں پہ منزل ہے۔ تو علم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو تجربہ ہو، علم ہو، وہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو بیٹھتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو، یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ کنجی کو لگائیں، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکی، قبولیت پا چکی۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں،
چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشنز دیتی ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلوزٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑے۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کوسچن پوچھا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں، سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے۔ چنانچہ توجہ سے سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی، پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جویریہ، میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جویریہ، میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاء اللہ 1.5-2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فقرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ میں وہ فقرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں کہہ سکتی ہیں
کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس کو ابو داؤد شریف نے بھی روایت کیا۔ اب وہ فقرہ کون سا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی الاسلام نے سکھایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ انویسٹمنٹ تھوڑی، پروفٹ زیادہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔ آج 10 لاکھ سن لینا معمولی نظر آتا ہے، اور پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہوگا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، ایک نمبر زیادہ آنے سے ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے، ایک ووٹ زیادہ ہونے سے لوگ ایم پی بن جاتے ہیں، ایک نمبر کم ہونے سے امتحان میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اور ایک ووٹ کم ہونے سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایک کا عدد بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ ہوگا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر ایک نیکی تجھے اور کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں پھر بھیج دیتا۔ وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ پریشان حال ہو کر چلائے گا، روئے گا، یہ اتنا مجھ سے محبتوں کے وعدے کرتے تھے، یہ قربان جانے کی باتیں کرتے تھے، یہ بیوی دیکھو ایک نیکی نہیں دیتی، یہ ماں جو مجھ پہ قربان ہونے کی باتیں کرتی تھی یہ ایک نیکی نہیں دیتی۔ جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا تو ایک شخص ہوگا، وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اچھا سنو، میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اور میں نے تو جہنم میں اب جانا ہی ہے، چلو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلاں نے دے دی۔ چنانچہ وہ نیکی جب نام اعمال میں ڈالی جائے گی تو گناہ اور نیکی برابر، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گناہگار بندے کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ سخی جو اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ یہ بھی ایک گناہگار بندہ ہے ہی اس کے پاس ایک نیکی، تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، چلو میری نیکی تم لے لو۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے، میں تو پروردگار ہوں، سب سخیوں سے زیادہ بڑھ کر سخی ہوں، میں نے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اور اس ایک نیکی والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی۔ تو جب ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ نیکی کم ہے یا جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے، پھر احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ آج تو عمر لانو فرماتے ہیں
کہ ایک دعا کو پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، وہیں اللہ کی پاکیزہ مخلوق، اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہوئے ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، تنگ دستوں، بیماروں، مسافروں، بیواؤں اور ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عموماً لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے کہ جو مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کس قدر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دانے کی طرح ہے، دانے کے مانند ہے۔ انبتت 7 سنابل، ایک کاشتکار ایک دانہ زمین پر جب ڈالتا ہے تو پھر اس سے ایک دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک دانے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کاشتکار کو 700 دانے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جو کوئی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 ڈالر خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے یا ایک چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ 700 درجے اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کا اضافہ کرتے ہیں، 1 کے بدلے 7۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جو چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ پاکیزہ، پاکیزہ سے مراد حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں پاکیزہ اور حلال مال دیا جائے۔ جیسے کاشتکار زمین میں دانہ ڈالتا ہے تو وہ دانہ بالکل عیب سے پاک ہو، صاف ہو، پاک ہو، اچھا ہو، مثبت ہو، ثابت ہو، بالکل اسی طرح۔ اور دوسرے یہ کہ خرچ کرنے والے کی نیت پاک ہونا چاہیے۔ جیسے کاشتکار جب بیج زمین پر ڈالتا ہے تو اس کو تجربہ ہونا چاہیے کہ کس وقت میں بیج ڈالنا چاہیے، اس کا موسم کیا ہے، اس کا تجربہ حاصل ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی نیتیں درست ہونی چاہیے کہ نام و نمود نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تیسرے یہ کہ جس پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقے کا مستحق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس کو چاہے دے دیا، بلکہ مستحقین کو تلاش کرنا، حقیقی ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ آج کل خیانت کے اس دور میں، مادہ پرستی کے اس دور میں بہت سے ایسے پیشہ ور فقیر موجود ہیں جن کو لوگ بہت کچھ دیتے ہیں لیکن وہ حقیقی معنی میں مستحق نہیں ہوتے۔ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے، وہ سود پر قرض دیتے ہیں، ان کی بڑے بڑے دولت کے اثاثے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو لوگ اگر زکوٰۃ دیں گے تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ زکوٰۃ مالدار کو دی جائے تو ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ مستحق، فقیر، مسکین، محتاج، تنگدست، ضرورت مند، مقروض، باقی ایسا شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔
اس لیے اس اہم پہلو کی طرف ذہن جانا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں ہم تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کے بدلے میں کل آخرت کے دن ہم کو اس کا کئی گنا بڑا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدق دل سے اسی کی راہ میں اس کا مال، اس کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے۔ ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب
الأخلاق والشيم محمد طيب الأخلاق والشيم محمد روي حاضرین کرام،